لیے جن نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آج کی بابرکت شب میں اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک باوز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال مولانا الامام المنتظر ولو ان اشیاعنا وفقهم اللہ لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا فما يحسبنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكره ولا نقصر منهم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ یہ بہت ہی مقتدر جشن ہو رہا ہے اور شعراء حضرات اپنے الفاظات میں سمندر کو کوزے میں بن کر کے جلدی جا رہے ہیں۔ یعنی ہم نے ون ڈے میں دیکھی، T20 میں دیکھی، 10 اوور والی میں دیکھی، یہ میچ ہم نے نہیں دیکھی۔ اتنی جلدی ختم ہو جائے اور محفل لوٹ بھی لے۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ میں اپنے ٹوٹے الفاظات میں سب سے پہلے خود کو مخاطب ہوں اور بغیر کسی تمہید میں کہ آج کی یہ بابرکت شب ہے کہ جس میں، اور یہ دیکھیں جو بھی بابرکت شب موجود ہیں اسلامی کیلنڈر میں، ان میں ایک چیز جو مشترک پائی جاتی ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وفاتی میں شب عید قربان ہو، کوئی بھی شب ہو، ولادت کی شب ہو، اس میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت، اور آج کی شب میں بھی اعمال مخصوصہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، اس کا بھی ایک سبب ہے۔ تو آج جو سرنامے سخن قرار دیا وہ مولا کی توقیع مبارک ہے، جو شیخ مفید علیہ الرحمہ تو امام علیہ السلام نے اپنے فرمودات بیان کیے تھے اور ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچے اور ہمیں ہی امام علیہ السلام مخاطب ہیں۔ اس توقیع کے اس جملات کو جس کو میں نے اقتباس کیا ہے، اس میں دو چیزیں خاص ہیں۔ ایک صلوات پڑھ کے اگر زحمت نہ سمجھے تھوڑا آگے آ جائے۔ بھی صلوات پڑھیں محمد کہ اس توقیع مبارک کے جملات کو اقتباس کیا ہے، دو خاص جملے ملتے ہیں۔ ایک تو سوال ہوتا ہے، ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام غیبت میں کیوں گئے اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ توجہ میری طرف ہے، اور غیبت ہے جو ہے تو ظہور کیوں نہیں فرما رہے ہیں؟ ماشاءاللہ توجہ کیجیے گا۔ خود اسباب غیبت پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور اسی طرح اسباب اور علامات ظہور پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں امام کے ظہور کی 4 حتمی علامات ہیں، باقی کئی علامات علماء نے ذکر کیے ہیں۔ جو مجھے یاد آ رہا ہے، میر جہانی طباطبائی رحمہ اللہ نے نوائب ان میں کوئی 20,000 کے قریب علامات امام کے ظہور، اور امام علیہ السلام کی ظہور کی زیادہ نشانیاں خود ہمارا وجود ہے۔ توجہ کیجیے گا، امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے جو نشانی ہے خود ہمارا نفس ہے، ہمارا وجود ہے، خود ہمارے اندر امام کے ظہور کی علامات موجود ہیں۔ اگر ہم اسے فعلیت میں لے کے آئے تو یہ آنکھیں گناہگار آنکھیں ان کے وجود مقدس سے منور، اور
ویسے ہی فیلیت میں نہ آئیں اور ہم التفات نہ رکھیں ان علامات پہ، جیسے کام چل رہا ہے ویسے چلتا رہے گا۔ تو یہ جو اقتباس تھا امام علیہ السلام کی توقیر کا، فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ، کہ اگر ہمارے شیعہ بتحقیق، اگر ہمارے شیعہ، پھر امام دعا فرما رہے ہیں کیونکہ حالات جانتے تھے، وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ، کہ اللہ اسے اپنی اطاعت کرنے کے لیے موفق کرے، انہیں توفیق دے کہ اللہ کی اطاعت کرے۔ علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیہم، اگر سب مل کر جو عہد ان کے اوپر، ان کی گردنوں کے اوپر موجود ہے، اس پہ اگر متفق ہو جاتے، لما تاخر عنہم اليمن من لقائنا، تو وہ ہماری زیارت سے محروم نہ رہتے۔ یعنی ایک بات کہ جو امام علیہ السلام کے شیعوں کی گردنوں کے اوپر ہے، اگر اس پہ متفق القول ہو کے عمل کر دے تو وہ ہماری زیارت کے یمن سے، مہربانی سے وہ متاخر نہ ہوتے، انہیں جلدی ہماری زیارت آتی۔ پھر کچھ جملوں کے بعد امام علیہ السلام عجیب جملہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں فما یحسبنا عنہم، ہم جو ان سے نہیں مل رہے اس کا سبب کیا ہے، الا ما یتصل بنا من ما نکرہ، ہم کہ ہمارے پاس جو باتیں پہنچتی ہیں ان کے بارے میں کہ وہ ان افعال کو انجام دیتے ہیں جن کو ہم پسند نہیں کرتے، ولا نقصد منہم، اور ہم ان سے یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ یہ ان کاموں میں بڑھ جائیں گے۔ یہ ہماری جدائی کا جو سبب ہے کہ امام اور ہمارے درمیان وہ خود ہمارا وجود ہے، یعنی ہماری طرف سے کچھ ایسی باتیں امام علیہ السلام تک پہنچتی ہیں جس کی امید امام نے اپنے شیعوں سے نہیں رکھی، اور خدا جانتا ہے کبھی ہم اس پہ توجہ کریں، التفات رکھیں اپنے کاموں کے اوپر، خود اپنے نفس کے اوپر اور دوسروں کے ساتھ، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا ہیں اور غیبت کے اسباب کیا ہیں اور ان کے ظہور کے نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ یہ جو قضیہ ہے، اس قضیے میں تین چیزیں پائی جائیں۔ ایک حساب سے ہم ظاہر ہے اس حدیث کو دیکھتے ہوئے وہ منتظر ہے، ہم منتظر ہیں، وہ انتظار ہے کہ کب ہم دل سے چاہیں گے اسے بلائیں گے۔ تو ایک ہے منتظر، ہم امام علیہ السلام کو منتظر قرار دیتے کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں منتظر جو انتظار کر رہے ہیں، اور تیسرا ہے اس میں انتظار۔ اور یہ دو جو قضیے ہیں، منتظر یعنی آپ اور ہم، اور انتظار، یہ قضیے تشقیق میں سے، اس میں شدت و ضعف پایا جاتا ہے، اور اس انتظار کی کیفیات اور کمیات کی وجہ سے خود اس منتظر کی کیٹیگری بھی مشخص ہوتی ہے کہ ہم کس درجے کے منتظر ہیں۔ علماء نے انتظار کی تین قسمیں کی ہیں، ایک انتظار عامیانہ، ایک انتظار عالمانہ، ایک انتظار عارفانہ۔ انتظار عامیانہ، عامی انتظار، عام لوگوں کا انتظار، ان کے اپنے مفاہیم جو ان کے ذہنوں میں ہیں، وہ قضیات جو ان کے ذہنوں میں ہیں، اس حساب سے اس کی تعریف ہم اس طرح کر لیں کہ وہ عقائد جو منجی عالم کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو زبانوں سے لے جائے، کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑی عقائد کی جو فیکٹری بن چکی ہے وہ قصائد اور ذاکروں کی اور میرے جیسے نابلد افراد کی باتوں کو ہی منبع قرار دیا جاتا ہے اپنے عقیدوں کے لیے، کہ فلاں شہر میں مل گیا، فلاں مولوی صاحب نے پڑھ لیا، فلاں امامے والے نے پڑھ لیا، تو یہی شیعت کا عقیدہ ہے۔ در حالانکہ شیعت کا عقیدہ علماء نے اپنے عقائد کی کتابوں میں، علم کلام کی کتابوں میں بیان کیا ہے۔
आमियाना मेरे लिए हुक्म फरमा रहे हैं, अगर ज़हमत न समझे थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। एक सलवात पढ़ते हुए अपने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद ये पहली होगी, अगर आगे आ जाए तो पीछे वाली भी आ जाए। पिछले नु आखो टोर के तू आ जावे अगले का नहीं बर मोहम्मद वाले मोहम्मद तो अर्ज कर रहा था कि इंतजार की तीन किस्में, इंतजार आमियाना, इंतजार आलिमाना, इंतजार आरिफाना। आमियाना की अगर हम तारीफ करें, तारीफ बिल मिसाल और दूसरी चीजों के जरिए से कि मालूमात का कम होना, ज़ुहूर और असबाब और उसकी अलामात को मोतबर किताबों से न जानना। और हमारे जो बिरादर शुअरा है उनकी खिदमत में अर्ज करूंगा, क्योंकि उनकी इस फील्ड में तखय्युल का बड़ा किरदार होता है, मगर हमारे अकायद में तखय्युल का एक बड़ा किरदार होता जा रहा है कि वो अकायद इख्तियार किए जाते हैं जो उनके तखय्युल की बुनियाद पे मबनी होते हैं, उसमें कोई इल्मी मबना नहीं होती, तखय्युल नखील होता है बना। और इसी तरह गैबत और उसके असबाब, ज़ुहूर और उसके असबाब से नावाकिफी, नाबलद होना, ये फिर एक आमियाना इंतजार को मुतवल्लिद करता है, उससे ये इंतजार पैदा होता है। और शायद ये हमारी भी कम इल्मी है कि मसला वहाँ पे ज्यादा खराब हो जाता है कि जब अहले इल्म भी उसी रूम में और आमियाना इंतजार के मफाहिम में ही चलते जाते हैं, उसी को ही बयान करते जाते हैं। इंतजार आमियाना गर्ज कुछ खूबियां रखता है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद और खुसूसन मुंजी आलम के साथ एक इश्क की फदा को, जैसे आप देखते हैं कि हम मलंग हजरात, जाकिर हजरात उनकी मवद्दत और मोहब्बत पे अटैक नहीं कर रहे, उनका एक इश्क है जो एक खूबी है इस अकीदे में, इस इंतजार के, इस जब में और फजा में, मगर कुछ इसकी खामियां भी हैं जिसकी वजह से हम मुश्किलात में गिरफ्तार हो रहे हैं। उनमें से तीन के करीब में फकत बयान कर पाऊंगा दामन वक्त के हिसाब से कि आमियाना सतह के जो अकायद है या आमियाना सतह का जो इंतजार है, उनमें से तीन अहम चीजें जो हम सब भी जानते हैं। एक हम भी कहते हैं कि यार इतनी मुश्किलात हो गई हैं, इतने शिया शहीद हो रहे हैं, फुला मुश्किलें, यमन में मुश्किलें, शाम में मुश्किलें, इमाम खुद ही आएंगे तो सारा मसला हल हो जाएगा। हम भी जबानों से कहते हैं। एक इसका मतलब ये हुआ कि क़याम इमाम ज़माना को हम खारिज सुन्नत इलाही करार देते हैं। सुन्नत इलाही ये नहीं थी कि एक ही शब्द में सब दुरुस्त हो जाए। जिस तरह हम ये भी कहते हैं कि खुद ही जब आएंगे अदल से भर देंगे, क्योंकि हदीसें हैं यमनउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलियत ज़ुल्मन व जौरा। हदीस तो कह रही है कि वो जैसे ही आएंगे जुल्म को खत्म कर देंगे, जिस तरह जुल्म से भरी हुई थी अदल और इंसाफ से भर देंगे, खुद ही आएंगे सब सेट कर लेंगे। और दूसरा नजरिया जो आम बयान होता है फिर उसमें काफी अफराद व तफरीद के इमाम तलवार लेके आएंगे और गाजर मूली की तरह काटते जाएंगे, और अशार में भी ये इज़हार होता है, इसकी भी थोड़ी मैं वजाहत करूंगा। तीसरा, मौला आएंगे तो हमें जुल्म से निजात देंगे और अदालत का इजरा करेंगे। ये आमियाना अकायद मौजूद है और इनकी मबना एक हिसाब से हदीस है, मगर फहम वो बिल्कुल थोड़ा इस्तेमाल हो सकता है। पहला हम नजरिया लेते हैं कि आमियाना अकीदे में जो कहा जाता है कि इमाम अलैहिस्सलाम खुद ही आएंगे तो खुद ही दुरुस्त कर लेंगे, यानी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो
خدا فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا کسی قوم کے حالات تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود نہ کریں، جب تک وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے خدا تبدیل نہیں۔ یہ قانون خدا نے بنائے، یہ سنت بنائی ہے، اور اللہ کی سنت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ایک ہی رات میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ انسانوں کی عقل کامل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، حدیث ملتی ہے، امام فرماتے ہیں اب شاید کچھ لوگ باہر بیٹھے تو اس حدیث کو سننے کے بعد ضرور اٹھ کے اور آگے آئیں گے۔ امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اذا قام قائمنا وضع یدہ علی رؤوس العباد۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ طلباء کو جاننا چاہیے جب بھی امام کا یہ لقب کیا جائے قائم آل محمد علیہ السلام، اب آسانی ہو گئی کافی۔ یہ دیکھیں مولا کا ذکر ہی آسانیاں پیدا کر رہا ہے، تو کیا کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم۔ جب ہمارے امام علیہ السلام آئیں گے تو وہ اپنے بندوں کے سروں پہ ہاتھ پھیریں گے تو ان کے عقل جمع ہو جائیں گے۔ خود یہ ایک باب ہے، اس کی تفصیل میں شاید میں جا سکوں یا نہیں، کہ خدا نے شریف ترین مخلوق جو خلق کی ہے اس کا نام عقل ہے، اور سب سے کم ترین مخلوق جو تقسیم کی گئی ہے دوسری مخلوقات میں اس کا نام بھی عقل ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور میں اس میں کوئی وہ نہیں رکھتا، ٹی وی پہ ایک فلم چلی تھی جس کا نام تھا لوسی۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھیے گا۔ اور بیٹھے تھے کچھ علماء جب ان کے ساتھ یہ چل رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جو علماء ولایت تکوینیہ کے قائل ہیں ذرا یہ فلم انہیں بھی دکھائی جائے کہ عام انسان کیا کر سکتا ہے جو امام ہو وہ کیا کر سکتا ہے۔ اس میں عقل پہ بات کی گئی ہے کہ کون سی مخلوقات، اور یہ احادیث سے خدا جانتا ہے، ممبر کے اوپر سب آپ دیکھ رہے ہیں بزرگان کی خدمت میں ایک ایک پوائنٹ کو میں حدیث کے ذریعے سے ثابت کر سکتا ہوں جو اس فلم میں دکھایا گیا ہے، اور کس طرح وہ عقل کے آخر میں یہی نتیجہ وہ لیتے ہیں کہ سب سے کم جو انسان جو ابھی ایٹم بم بنا ہے، جو بھی سائنس نے ترقی کی ہے، یہ 8 یا 9% عقل استعمال ہوا ہے۔ اگر یہ 100% استعمال ہو جائے خدا جانتا ہے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اس پہ توجہ رکھیں کہ خدا نے عقل کے 100 درجات بنائے ہیں جس میں 99% اہل بیت کو دیے ہیں، ایک حصے کو 100 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس کا بھی 99% اہل بیت کو دیا ہے، اور ایک حصے کا آخری سوا حصہ اس مخلوق کو دیا ہے جس کے 10ویں یا 8ویں حصے سے یہ پوری کائنات ترقی کر رہی ہے۔ ولایت تکوینیہ کو نہیں مانتے، ولایت عقل کامل، اور یہ عقل کامل کے لیے حدیث ملتی ہے کہ جب وہ آئیں گے اپنے بندوں کے سروں پہ ہاتھ پھیریں گے، علماء جانتے ہیں کہ 40 مردوں کے برابر طاقت آ جائے گی، ان کے عقل کامل ہوتے جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے یہ حدیث ہے، مگر اس سے یہ استعمال کرتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو عقل کامل ہوگی، در حالانکہ اس کوئے یار میں کوئی چل کے دیکھے، اس لو سے لگا کے دیکھے، اس کا آج بھی سید علی خامنہئی کی طرح کو کامل ہو سکتا ہے۔ واقعی عشق کی بات ہے، آپ عشق لگائیں ان کے ساتھ ہر چیز ہوتی ہے۔ تو یہ نظریہ جو کہا جاتا ہے کہ امام جب آئیں گے خود ہی ہر بات سیٹ ہو جائے گی، تو یہ بالکل نہیں۔ یہ ظہور کے لیے جو علامات بیان ہوئی ہیں اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑی ہے۔ عجیب حدیث مجھے اس مطالعے میں ملی، طویل حدیث ہے،
کہ ایک شخص امام علیہ السلام کے ساتھ بشیر نبال کے نام سے آتا ہے. مولا پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ فرماتا ہے عراق سے. فرماتے ہیں من این عراق؟ فرماتے من الکوفہ، کوفہ سے آئے ہو. کہا اور تمہارے ساتھ کے کون ہیں؟ تو فرماتے میرے ساتھ محدثہ ہیں یا محدثہ ہیں افراد، محدثہ افراد میرے ساتھ موجود ہیں. کہا محدثہ سے مراد تمہاری کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مرجعہ، ارجاء دینے والے، تاخیر انداز کرنا، ارجاء کی معنی یعنی وہ لوگ تھے جو معاویہ کے علیہ حاویہ کے زمانے میں پیدا ہوئے، جو کہتے تھے کہ آپ کے گناہ آپ کے ایمان کے اوپر کوئی لطمہ نہیں لگا، آپ جتنے بھی گناہ کریں ان گناہوں کی سزا اور جزا وہ قیامت میں ملے گی. یہاں آپ کو کھلی چھٹی ہے، جو کرنا ہے وہ کریں. اگر آپ زبان سے مسلمان ایمان لائیں تو آپ کے لیے یہ گناہ سبب نہیں بنتے کہ آپ ایمان سے نکل آئیں. وہ اپنے اعمال کے اس نتیجے کو قیامت کے اوپر رکھتے تھے، تبھی انہیں مرجعہ کہا جاتا ہے. جب یہ بات اس نے کی کہ میرے ساتھ ہم گروہ جو تھے وہ مرجعہ ہیں مولا، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں اِلَى مَنْ يَلْجَعُونَ غَدًا إِذَا قَامَ قَائِمُنَا، کہ وہ کل کیا کریں گے جب ہمارے مہدی آئیں گے. وہ تو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کی سزا اور جزا ملے گی. جب وہ آئیں گے تو انہیں قتل کریں گے اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو. وہ بشیر نپال کہتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں نہیں ہمارے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری وہ مرجع کہتے ہیں کہ ہماری امام مہدی علیہ السلام کو ضرورت ہی نہیں، خود خدا کرنے والا ہے. اور کہنے لگے ان المہدی لو قام لاستقامت له الامور افوا. افوا کی معنی ہے ایک دفعہ ہی ہو جانا، کہ اگر امام علیہ السلام آ جائے ایک دفعہ خدا ان کے مطابق سارے کام ان کے لیے صحیح کر دے گا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ مہدی آخر الزمان افضل ہیں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب کا ہمارا عقیدہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے والذی بیدہ نفسی لو استقامت لعہد عفوا لاستقامت لرسول اللہ، کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میرا نفس ہے، میری جان ہے، اگر ایک ہی رات میں ایک ہی دفعہ سارے کام ٹھیک ہو جانے تھے تو وہ رسول خدا کے لیے ٹھیک ہو جاتے. اور آگے فرماتے ہیں اگر اس طرح ہوتا تو رسول خدا کو تکلیفیں نہ اٹھانی پڑتی، انہیں زخم نہ کھانے پڑتے. انہوں نے خود اور عجیب سے پھر بیان فرماتے ہیں امام باقر علیہ السلام کہ اگر یہی عقیدہ رہا کہ خود ہی کام ہو جاتے پھر ہمارے وجود کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خالی تماشائی ہیں کہ دیکھیں گے. اس کی کافی تفصیلات مگر کوٹ کرتا جا رہا ہوں کہ ایک عامیانہ انتظار کا ایک موٹا سا عقیدہ یہ کہ جب امام آئیں گے تو سارے امور خود ہی درست ہو جائیں گے. اور دوسرا کہ جب امام آئیں گے جسے عرض کیا تھا کہ وہ گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے، ہاتھ میں تلوار ہوگی. یہ بات جیسے عرض کیا تھا کہ اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں تو کچھ خامیاں بھی ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کسی بھی قیام کے لیے زور بازو کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ضروریات اور مقدمات کی سخت ضرورت ہوتی ہے. اگر زور بازو کی ہے تو وہی ذوالفقار جو امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی وہ پہلے امیر المومنین کے ہاتھ میں، پھر ان کے کمر بند کا ہی رسہ بنا کے ان کی گردن میں ڈالا گیا. یہ وقت ہم نے بھی دیکھا. اگر ذوالفقار کا ہونا ہاتھ میں ضروری ہے اور مقدمات کی ضرورت نہیں ہے تو امام علیہ السلام کے بھی ہاتھ میں تھی. امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کے ہاتھ میں ذوالفقار ضرور ہوگی اور وہ چلے گی بھی، مگر یہ سوچا جائے کس پہ چلے گی، کیوں چلے گی، اس پہ غور کرنا ضروری ہے. اس طرح نہیں ہے کہ نعوذ باللہ 11 معصوم 11 امام آ گئے 13 معصوم آ گئے، نعوذ باللہ
اللہ خدا تک کہہ رہا ہے کہ یہ سدھرنے کے نہیں، اب ایک دفعہ ہی بھیج دو، سارا گاجر ہونے کی طرح ستایا کرتے ہیں. خدا تھک گیا ہے، اب کہہ رہا ہے نہیں بس آخری یہی ہے، اور یہ جائے اور سارا سب کفار کو ان کو مار گیا. اس طرح نہیں. اور اس میں افراد و تفرید بھی ہوتی ہے. ہم باتیں سنتے ہیں، علماء ہم کہتے ہیں کہ جب مولا آئیں گے تو وہ ذاکرین اور ملنگوں کی گردن کاٹیں گے. وہ کہتے ہیں ہاں بھی وہ کنکا وہ جو تالاب ہے وہ مسیح وہ علماء کے خون سے بہے گئے ایک دوسرے کے اوپر. بھی اس طرح نہیں. امام آئیں گے، تلوار چلائیں گے، مگر جد کے خلاف، ضد کے خلاف اور گناہ کے اوپر اصرار کے خلاف مولا تلوار چلائیں گے. امام کی تلوار ضرور چلے گی. ان سے اقرار لیا. اور یہ کئی روایات ہیں کہ امام علیہ السلام حکم داؤدی کے ساتھ قضاوت کریں گے. لا یحتاج الی بینہ، وہ کسی گواہ کے محتاج نہیں رہیں گے. مقدمہ آیا وہیں پہ فیصلہ اپنے علم الہی کے ساتھ سنا دیں گے. امام تلوار چلائیں گے. ان کے ساتھ حق ہے یزیدیوں کے خلاف جو اس کام پہ مصر ہوں گے، جو اپنے گناہوں پہ مصر ہوں گے. امام علیہ السلام تلوار ضرور چلائیں گے. اور ایسی تلوار چلے گی ان کے خلاف کہ یہ تھوڑا سا ماحول جس طرح ہو گیا اسے تھوڑا اور ولائی کر دیں گے. ایسی تلوار چلے گی کہ اٹھے گا شور صف کارزار سے بھاگو. اٹھے گا شور صف کارزار سے بھاگو. برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو. توجہ. صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو. کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو. برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو. کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو کہ قبائے ظلم و تشدد کے پھاڑنے والا پھر آ گیا تیرا خیبر اکھاڑنے والا. قبائے ظلم و تشدد کے پھاڑنے والا گرا گیا در خیبر اکھاڑنے والا. علی کی دیگ ہے پھر بے نمیام بھاگ چلو. علی کی دیگ ہے پھر بے نمیام بھاگ چلو. جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو. علی کی دیگ ہے پھر بے نمیام بھاگ چلو. جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو. اگر تو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو. جو بھاگنا ہی ہے اپنا کام تو بھاگ چلو. جو بھاگنا ہی ہے اپنا کام تو بھاگ چلو. یہ اما نہیں کہیں کارزار ہستی میں کہ جٹھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں. ظلم کے خلاف نکالیں گے تلوار. ایسی تلوار کہ علی کہیں گے نجف سے مرحبا بیٹا. علی کہیں گے نجف سے مرحبا دیتا. نکال کے دل حیدر سے تمنا بیٹا. بچے نہ آج کوئی بانی جفا بیٹا. تیرے نثار تیری جنگ کے فدا بیٹا. میں حد صبر میں تھا کارزار تیری ہے ملی مجھے بھی مگر ذوالفقار تیری. علی کہیں گے نجف سے مرحبا بیٹا. نکال دے دل حیدر سے تمنا بیٹا. بچے نہ آج
کوئی بانی جفا بیٹا، تیرے نثار تیری جنگ کے فدا بیٹا، میں حد صبر میں تھا کارزار تیری ہے، ملی مجھے تھی مگر ذوالفقار تیری ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے آمیانہ ایک عقیدہ کہ مولا بولا ہے کہ خود ہی درست کریں گے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اس پہ غور کیا۔ دوسرا آمیانہ انتظار کہ امام علیہ السلام کاٹیں گے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ جو اپنے گناہوں پہ مصر ہوں گے، جو اپنے ان غلط کاموں پہ مصر ہوں گے، جو بے ضد ہوں گے، ان کے خلاف امام علیہ السلام تلوار اٹھائیں گے۔ تیسرا اور آخری ایک آمیانہ انتظار کا ایک نظریہ جو ہے کہ امام علیہ السلام ظلم سے نجات دیں گے اور عدالت کا بول بالا کریں گے، جیسے حدیث بھی ہے بالکل یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، جس طرح ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ تو اس میں دقت کرنی چاہیے کہ یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ امام آئیں گے عدالت کریں گے، مگر دو ان فکروں کی، دو مفہوموں کی وضاحت ہونی چاہیے کہ ظلم کیا ہے اور عدالت کیا ہے۔ ایک دفعہ تو ہوتا ہے اور آج بھی چل رہا ہے کہ آج کے زمانے میں جو بڑے بڑے خود کو سپر پاور کہلانے والے ہیں، اور اگر شروع کیا جائے میں سمجھوں گھر سے شروع کریں، اپنے نفس سے شروع کریں، اور سب سے پہلے ادب کا یہی تقاضا ہے جیسے ائمہ علیہ السلام کی احادیث میں ملتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسروں کو بھی نہ کہا۔ میں یہ پسند کرتا ہوں مجھے عزت اور احترام کے ساتھ بلایا جائے تو دوسرے کو بھی عزت اور احترام کے ساتھ بلا، یہ ادب کی سیڑھی ہے۔ تو آج اگر شروع کریں ظلم کیا ہے، ظلم کا مفہوم مشخص ہونا چاہیے۔ ہم اپنے گھروں میں کس قدر ظالم ہوتے ہیں یہ ہمیں کبھی اندازہ ہوا ہے؟ شروع کریں۔ ہم تفاوت کرتے ہیں بیٹے اور بیٹی کے درمیان، پہلے آتے ہیں کیونکہ بیٹا ہے بیٹے کو دیا جاتا ہے، حکم ہے پہلے بیٹی کو دو۔ ہمارے خود یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کردار میں ایک حساب سے ظلم کا چھوٹا ایک درجہ ہے، مگر ہے ظلم۔ اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں یہ بھی دیکھا جائے کہ جس طرح حکم ہوا ہے، خدا جانتے روایات موجود ہیں کہ خدا نے ایک ہی شخصیت تیرے زیر یعنی جس طرح نفقہ قرار دی ہے، الرجال قوامون علی النساء، تو اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور خود اللہ سے عدل کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم شروع کریں اپنے پڑوس کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پھر آتے عالمی ظلم پہ۔ اور کبھی کبھی خود ہم وہی ظلم کرتے ہیں، جب ہمارے خلاف ہوتا ہے تو ہم چیختے پکارتے کہ بھائی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا۔ تو ظلم کا مفہوم مشخص ہونا چاہیے۔ ہم ظلم سے نفرت کرتے ہیں جہاں بھی ہو، مگر ہم نے عدالت سے پیار نہیں کیا۔ توجہ ہے اسے کہ ہم ظلم سے نفرت کرتے ہیں مگر عدالت سے ہم نے پیار نہیں کیا۔ اور جب یہ مقام اس جامع کا، انسانی معاشرے کا یہاں تک پہنچ جائے کہ ہم ظلم سے بھی نفرت کریں اور عدالت سے عشق کریں، تب امام کا ظلم ہو۔ کیونکہ 25 سال مولا نے انتظار کیا، ظلم ہوتے رہے، ظالم گزرتے گئے، اور جب وقت آیا، اور آپ کو پتہ ہے علماء بزرگان بیٹھے کہ امام نے جو تشبیہ اور حقیقت بیان کی ہے کہ اس طرح آئے تھے میرے پاس، یہ حکومت لے لو، میں دیکھ رہا تھا حسن اور حسین کچلے جا رہے تھے، اتنا ازدحام تھا لوگوں کا۔ آئے تھے مولا کے پاس کہ آپ خلافت لے لو، یہ اتنا ظلم ہوا ہے، ظلم کو ختم کرو۔ اور امام علیہ السلام عجیب جملہ فرماتے خطبہ 92 میں، فرماتے دعونی والتمسوا غیری، علی کو چھوڑ دو کسی اور کو جا کے خلافت دے دو۔ توجہ کریں، 25 سال انتظار میں تھے مولا کہ لوگ آئے تو میں ان کے اوپر خلافت کروں، اسلامی وہ احکامات ہیں۔
اب جب آئے کہہ رہے ہیں دعونی ولتمسوا غیری، مجھے چھوڑ دو، امام تعارف کر رہے حجاب کر رہے چھوڑے ہو آپ بیٹھے نہیں ٹرین نکل جائے گا، اس طرح مولا تعارف نہیں کر رہے تھے، امام کے جملے میں تعارف نہیں تھا، حجاب نہیں، مولا فرمایا مجھے چھوڑ دو۔ مولا سبق کیا ہے کہ مولا 25 سال انتظار بھی کر رہے ہیں، اور جب وہ آئے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ مولا ہمارے اوپر آپ حاکم بن جائیں، مولا کہہ رہے چلے جاؤ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ظلم سے نفرت کر رہے تھے، 25 سالوں میں انہوں نے جو ظلم دیکھا، مگر انہیں عدالت علوی کا علم نہیں، انہیں عدالت علوی کا علم نہیں۔ اور مختلف مولا کے نہج البلاغہ میں جملات ہیں جس کے بعد آدمی جدا ہوتے گئے۔ مولا فرماتے واللہ لو وجدتہ قد زفت به النساء وملک به الامال لرددتہ، اگر مجھے پتا چلے کہ بیت المال کے ایک حصے سے شادی کی گئی ہے اور حق مہر دیا گیا ہے اور اس سے کنیزیں خرید کی گئی ہیں، میں وہ حق مہر واپس کروں گا بیت المال۔ اور دوسرے جملات کہتے ہیں کہ اگر بیت المال کے سونے سے تمہاری گھر والیوں کے پازیب بنے ہوں گے، وہ پازیب چھین کے میں بیت المال میں جمع کروں گا۔ یہ عدالت عالمی ہے۔ اور جب اس کو لوگوں نے دیکھا تو وہ برداشت، ظلم سے نفرت تھی جیسے ہم کرتے ہیں، مگر انہیں عدالت کا حقیقی مفہوم کا علم نہیں تھا کہ عدالت ہوتی کیا ہے۔ اور جب عدالت علوی انہوں نے دیکھی تو وہ برداشت نہ کر سکے، اور مولا کو یہ کہنا پڑا قاتلکم اللہ، خدا تمہیں قتل کرے، لقد ملعتم قلبی قیحا وشحنتم صدری غیظا وجرعتمونی نقبت تحمام انفاسا، کہ خدا تمہیں قتل کرے، تم نے میرا دل غصے اور غم سے بھر دیا ہے، اور تم نے نافرمانی کا جو زہر ہے مجھے گھونٹ گھونٹ دے کے پلایا ہے۔ وَجَرَّعْتُمُونِي نُقَبَ تَحْمَامِ أَنفَاسًا، گھونٹ گھونٹ دے کر مجھے تم نے نافرمانی کی ہے، جو کہ عدالت علوی کو برداشت نہیں کر۔ جس طرح وہ جملہ مشہور ہے قد قتل فی محراب لشدت عدل، یعنی شدت عدل کی وجہ سے محراب میں شہید۔ اور آج ہم ایسا کریں اپنا تو شاید اس طرح ہی ہے کہ ہم ظلم سے نفرت کرتے ہیں، مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، مگر ہاتھ میں ہمیں امریکہ کی موبائل اسرائیل کے توڑے، علماء کی فتاوی موجود ہے۔ میں اپنے سے بات کرتا ہوں تو کیا ہماری حالات ویسے نہیں ہیں؟ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور اسی وجہ سے ہوگا کہ جو ہم بلا رہے ہیں شدت ظلم سے تنگ آ گیا، مگر اس عدالت منتظر کی ہمیں علم جب نہیں، معرفت نہیں، تو امام باقر علیہ السلام وہ واقعات دیکھ رہے ہیں اور تبھی فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں جب وہ آئیں گے اور جو ان کی نافرمانی کریں گے، یہ پیسہ ہے واپس کر دو بھائی، میں نے کمایا ہے، تمہارا اس کا حق نہیں بنتا، ضد کرے گا۔ اور جب مولا ضد کے خلاف تلوار اٹھائیں گے تو یہ جملوں سے سمجھیے گا، یہ نہیں کہیے گا کہ فلاں مذہب والے کہیں گے۔ امام فرماتے ہیں حتی یقول کثیر من الناس لیس ھذا من آل محمد لو کان من آل محمد لرحمہ، کہ اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ یہ آل محمد کا فرد ہی نہیں لگتا، یہ حسین کریم کا بیٹا ہی نہیں لگتا، اگر یہ حسین کریم کا بیٹا ہوتا تو رحم کرتا۔ وہی حالات، یعنی ہم اس میں مبتلا ہیں، جیسے ایک ظلم کے خلاف ہمارے سینوں میں نفرت موجود ہے، جتنی بھی ہمیں معرفت ہے ظلم کے لیے، مگر خدا جانتا ہے ہم عدالت سے بالکل بھی ناواقف اور نابلد ہیں۔ شاید یہ آواز میں نے پہنی ہے کہ میرا حق نہ ہو، مگر میں اس سے اتنا وابستہ ہو چکا ہوں کہ میں یہ اتار کے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ تو یہ حالات ہیں، تو ان حالات میں ضروری ہے کہ ہم اپنی معرفت کو اور بڑھائیں، اپنے علم کو اور بڑھائیں۔
اور یہی دیکھیں آپ یہ شدت عدل جو معراج میں مولا علی علیہ السلام شہید ہوئے، اور کربلا بھی عدالت علی کا وہی واقعہ تھا، اس کا ایک رخ تھا۔ تو ہم کوشش کریں کہ اس عامیانہ انتظار سے عالمانہ انتظار میں آئیں، اور عالمانہ انتظار سے عارفانہ انتظار میں آئیں۔ اگر انہیں دو لفظوں میں بند کیا جائے تو اسے اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ عامیانہ انتظار زبان کی حد تک ہوتا ہے، زبان کا چسکا ہوتا ہے، اشعار کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، باتوں کے ذریعے سے، فیس بک پہ آپ کوئی پوسٹ شیئر کریں، واٹس ایپ پہ آپ ایک گروپ میں کریں، پھر ہر گروپ والے بندے کو بھی جدا جدا شیئر کریں، یہ ایک ہو سکتا ہے، یہ اس قسم کا انتظار ہو سکتا ہے، اسے انتظار عامیانہ کہا جاتا ہے جو زبان کی حد تک ہو، اور جب زبان کی حد کراس کر کے عمل کی حد میں آئے تو اسے انتظار عالمانہ کہا جاتا ہے۔ اور انتظار عالمانہ سے ہٹ کر جب راتوں کی نیند بالکل امام کے لیے ختم ہو جائے تو اس وقت انتظار عارفانہ شروع ہوگا، اور اس کے انتظار کرنے والے ان کے وجود اطہر کا اس زمین سے آنے سے پہلے معصومین کرتے گئے۔ خدا جانتا ہے امام صادق علیہ السلام کی وہ حدیث میں پڑھ نہیں سکتا، آپ اگر کہیں گے میں آپ کو سینڈ کروں گا، جس میں 3 بزرگ صحابہ یا 4، ابو بصیر، ابا بن تغلب، مفضل بن عمر، ایک دوسرے 4 صحابی اور گئے، امام علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک جبہ پہنا ہوا ہے جسے خیبری جبہ کہا جاتا ہے، جس کے بازو کم ہوتے ہیں اور جس کا گردن کا حصہ کافی کھلا ہوتا ہے، اور زمین پہ بیٹھے اور اس طرح دھاڑے مار کے رو رہے ہیں، لفظ روایت کہ جس طرح بوڑھی ماں اپنے جوان کے لیے روتی ہے، اور امام رونے میں جگر جنت کی جیسے بو آ رہی تھی، اور رو رو کے کہہ رہے تھے کہ اے میرے منتظر، تیرے انتظار نے میری آنکھوں کی نیند کو ختم کر دیا۔ یہ انتظار عارفانہ کہ جب ہم امام علیہ السلام کے لیے کبھی ہو سکے مہینے میں، کبھی ہو سکے ہفتے میں، اگر عشق بڑھ جائے تو روز ہر وہ حالت ہو سکتی ہے، جب اس لیول پہ آئیں گے، اس انتظار کی لیول پہ آئیں گے تو ہم شاید حقیقی منتظر کہلانے کے قابل ہوں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے ہیں رب العزت سے، خدایا اس بابرکت شب کہ جس میں تمہارے منجی عالم کی ولادت اور آمد ہوئی ہے، خدایا ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم حقیقی طور پہ منتظر بن سکے۔ خدایا تمہیں واسطے اپنے عزت اور جلال کا جو دعائیں جنہوں نے مجھے کہا ہے، جنہوں نے آپ کو کہا ہے، ان تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو بیمار ہیں شفا کاملہ عنایت فرما، جو اولاد کے لیے ترس رہے انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ خدایا ہمیں اپنی تربیت کرنے، اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اپنے بچوں کو اور خود کو امام کے سپاہی بننے کے لیے آمادہ ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ تجھے واسطے اپنے عزت و جلال کا خدایا اس دعا کی کرنے کے قابل تو ہم نہیں، مگر تیری کریم بارگاہ بھی یہ دعا کرتے کہ خدایا ہماری آنکھوں کو ہمارے امام منتظر کے ان کے نور کے ساتھ جلوہ دکھا، اور ان کے نور کے ساتھ ہماری آنکھوں کو منور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔